أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. عبدالرشید صاحب خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے. اللہ ہماری حاجتیں پوری فرماتا ہے، اور یہ حکم دیا گیا ہے مسلمانوں کو کہ اللہ تعالیٰ سے وہ اپنی حاجتیں مانگیں. اسی سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مانگنا بینہ عبادت کرنا ہے. پھر اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دلیل قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. بے شک جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ ضرور جہنم میں جائیں گے، ذلیل و خوار ہوں گے.
ہم آج اپنے پروگرام میں بات کریں گے دعا کی فضیلت کے حوالے سے، دعا مانگنا کیوں ضروری ہے اور ہمیں کیوں دعائیں مانگنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم ٹاپک بھی ہے آج کا، ہمسائے کے حقوق۔ بہت پیارا ٹاپک ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، اپنے علماء کرام سے ان کی رائے بھی لیں گے، دین کیا کہتا ہے اس حوالے سے ان سے جانیں گے۔ پہلے ہم چلیں گے نعت پاک کی جانب۔ جی بھائی۔ کہتا ہے جو نظر سے نبی اس کے دور ہے، کہتا ہے جو نظر سے نبی اس کے دور ہے، یہ اس کی اپنی آنکھ کا اپنا قصور ہے، یہ اس کی اپنی آنکھ کا اپنا قصور ہے۔ دنیا میں جتنی روشنی، جتنی چمک دمک، دنیا میں جتنی روشنی، جتنی چمک دمک، یہ والضحیٰ کے حسن کا ادنا سا نور ہے، یہ والضحیٰ کے حسن کا ادنا سا نور ہے، یہ والضحیٰ کے حسن کا ادنا سا نور ہے۔ قدرت نبی کی ماں نے والوں سنو ذرا، قدرت نبی کی ماں نے والوں سنو ذرا، میرا نبی تو شافع یوم النشور ہے، میرا نبی تو شافع یوم النشور ہے، میرا نبی تو شافع یوم النشور ہے۔ حسن و حسین و فاطمہ حیدر کی آل کا، حسن و حسین و فاطمہ حیدر کی آل کا، ہر پسر بے مثال ہے، ہر بچہ نور ہے، ہر پسر بے مثال ہے، ہر ذرہ نور ہے، ہر پسر بے مثال ہے، ہر بچہ نور ہے، کہتا ہے جو نظر سے نبی اس کے دور ہے، یہ اس کی اپنی آنکھ کا اپنا قصور ہے۔ طیبہ میں جا بجا ہے تیرا جلوہ بے تیرا جلوہ بے حجاب، شہر نبی کی خاک کا ہر ذرہ طور ہے، شہر
نبی کی خاک کا ہر ذرہ طور ہے شہر نبی کی خاک کا ہر ذرہ طور ہے محسن نے لکھی ہے یارو نعت مصطفیٰ محسن نے لکھی ہے یارو نعت مصطفیٰ اس پر نبی کے کرم کا سایہ ضرور ہے اس پر نبی کے کرم کا سایہ ضرور ہے اس پر نبی کے کرم کا سایہ ضرور ہے کہتا ہے جو نظر سے نبی اس کے دور ہے یہ اس کی اپنی آنکھ کا اپنا قصور ہے پاکستان کے طول و عرض میں جانبین میں طرفین میں بسنے والے جملہ میرے اہلیان وطن آپ سب کو محمد عارف طیبی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج ناظرین کرام ہمارا موضوع ہے کہ دعا کی فضیلت کیا ہے اور ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں۔ ہم نے لوگوں کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی ہے، ہمیں جو چیزیں نہیں ملتی ہم دعائیں کرتے ہیں دعا قبولیت نہیں بخشی جاتی ہے، وہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے تو مانگتے ہیں لیکن اپنے دوستوں کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کرنا ہم نے چھوڑ دی ہے۔ دنیا والوں سے مانگنا ذلت ہے، اللہ سے مانگنا جو ہے اس کی ذات سے محبت کرنا، اس کے سامنے گڑ گڑانا، اس سے مانگنا، یہ بندہ مومن کے لیے ہے۔ اور یہ کیسی خوبصورت بات ہے، اللہ فرماتا ہے اگر مجھ سے تم نہیں مانگو گے میں ناراض ہو جاؤں گا۔ یا دنیا والوں سے مانگ لو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور ایک طرف وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والی ذات ہے جو اپنے بندے سے بس یہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کے سامنے مانگے اور وہ عطا کر دے۔ بندہ بھی جو ہے دل میں صرف خیال کرے کہ مالک یہ تیری بارگاہ سے میں چاہتا ہوں مجھے یہ عطا کر دے، تو وہ اس چیز پہ قادر ہے کہ اپنے بندے کو عطا بھی کرے۔ اگر ہم پڑوسیوں کی بات کریں، ہمسایوں کی بات کریں، پہلے وقتوں میں ہم صرف ہمسایوں کو خیال نہیں کرتے تھے بلکہ اگر کوئی شخص گاؤں میں رہتا ہے پورے گاؤں کے ہر گھر کی خبر ہوتی کہ کون بیمار ہے، کون جو ہے وہ تکلیف میں ہے، کون جو ہے رنج میں مبتلا ہے۔ لیکن جتنے زیادہ تعلیم یافتہ ہوتے جا رہے ہیں، دور جدید میں جا رہے ہیں، سہولیات بڑھتی جا رہی ہیں، اسی طرح اپنے بیگانے ہوتے جا رہے ہیں خود سے بھی، اور جو لوگ ہمسایوں میں آپ کے ہمسائے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے ساتھ رہنے والا بندہ کون ہے، کیا کرتا ہے، وہ بیمار ہے کہ نہیں بیمار ہے۔ ایسے واقعات بھی سننے کو ملے ہیں کہ ڈیڈ باڈی 2 دن بعد جو ہے نا وہ لوگوں کو پتہ چلا کہ فلاں شخص مر گیا ساتھ جو ہے، اور کیونکہ وہ جاتا ہی نہیں ہے۔ یہ جو ایک بیگانہ پن ہے، پاس رہ کر جو دوریاں ہیں، اور ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان کیا کہتا ہے، اور خانقاہ والے صوفیہ اکرام کس طرح جو ہے مہمان کی مہمان نوازی کرتے، ہمسایوں کا حقوق ادا کرتے، اور دعا کی تلقین کس طرح کرتے، دعا کب مانگنی چاہیے، کون سی ساعتیں ہیں کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، تفصیلی انشاءاللہ ہم کلام کریں گے یہاں پہ آج کی بزم کے اندر۔ لیکن پینل کی طرف جائیں گے، خوبصورت ماشاءاللہ علماء اکرام ساتھ ہیں، علامہ مبشر رحیمی ہمارے ساتھ ہیں۔ میں ان سے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے چاہوں گا ایک نعت پاک شامل کرتے ہیں، اور بچوں کو شامل اس لیے کرتے ہیں اس بزم کے اندر کہ بچوں کے اندر بھی شعور نعت آ سکے، بچے بھی نعت سے جڑ جائیں۔ جہاں پہ کوئی شخص گانا گائے تو ہم اس کی بہت تعریف کرتے ہیں، کیا خوبصورت گایا ہے۔ اگر کوئی نعت پڑھتا ہے تو اس کی بھی دل جوئی کریں آپ، اور بچوں کو حضور کے ذکر سے جوڑیے، اور جب یہ جڑ جائیں گے تو یقین جانیے ان کی بھی دنیا اچھی ہو جائے گی، آخرت اچھی ہوگی، اور ہمیں بھی اس کا فائدہ نصیب ہوگا۔ ذہن سے چاہوں گا کہ نعت پاک شامل کریں تاکہ ہم پھر گفتگو کی جانب آتے ہیں۔ جی بیٹا بسم اللہ کریں۔ ہاں ہے عشق محمد کا دستور جدا گانا
سرکار پہ مر جانا ہے عشق محمد کا طے کر کے یہ نکلا ہے گھر سے کوئی دیوانہ طے کر کے یہ نکلا ہے گھر سے کوئی دیوانہ اس بار مدینے سے واپس ہی نہیں آنا اس بار مدینے سے واپس ہی نہیں آنا جا پوچھ لے آدم سے مٹی ہے خراب اس کی جا پوچھ لے آدم سے مٹی ہے خراب اس کی جس نے بھی محمد کو اپنا سا بشر جانا جس نے بھی محمد کو اپنا سا بشر جانا ہے عشق محمد کا دستور جدا گانا جبریل سے بھی آگے پہنچے ہیں شب اسرار جبریل سے بھی آگے پہنچے ہیں شب اسرار کام آ گیا ذروں کا ماشاءاللہ 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 بہت ماشاءاللہ پیارا، خوبصورت نعت سبحان پیش کی ہے۔ علامہ مشر رحیمی ہمارے ساتھ ہیں، دعا کی فضیلت کے بارے میں بتائیے گا، قرآن کیا کہتا ہے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ قرآن پاک اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں جو شخص دعا مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ دعا جو ہے وہ میں نبی علیہ السلام کی سنت ہے، میں یوں کہوں گا کہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب بھی انبیاء علیہ السلام کو کوئی مشکل آتی تو آخر میں دعا مانگتے۔ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام کو جب کوئی مسئلہ پیش آیا تو سب سے اہم جو دعا مانگی وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اور فرمایا جب انسان دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت کی دعا کو رد نہیں کرتا۔
کہتے ہیں کہ دعا سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. فرمایا کہ یہ دعا اللہ رب العزت اس کے لیے آخرت کا ایک ذریعہ بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. یا اس دعا کی برکت سے اس کی جو پریشانی آنے والی ہے اللہ اس کو ڈال دیتا ہے. تیسرا فرمایا کہ اس کا دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اور فرمایا کہ دعا کی اتنی کشش ہے کہ جو انسان اخلاص کے ساتھ, سب سے اہم چیز اخلاص, اور اس سے اکثر میں ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ درود شریف کا ذکر ضرور کیا کرے. فرمایا کہ دیکھیں جب انسان نماز شروع کرتا ہے, نماز کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قبولیت کی جو مین چیز ہوتی ہے وہ درود شریف ہے. جب انسان درود شریف پڑھ کے اللہ سے مانگتا ہے اللہ فوراً دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے, کیونکہ درود شریف نبی علیہ السلام کا صدقہ ہے. جو نبی علیہ السلام کے اوپر درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو ایسا قبول فرماتا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور فرمایا کہ جو دعا ہے وہ رحمت ہے, رحمت الہی کا ذریعہ. دیکھیں نبی علیہ السلام نے تو امت کے لیے دعا مانگی, کبھی کسی جگہ, لیکن الحمدللہ جو آج ہمارے اندر غلطیاں, لیکن نبی علیہ السلام کا صدقہ ہے, ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں محفوظ کیا. اچھا ہم دیکھتے ہیں جو ہمسایوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, ہم لوگ اپنے ہمسایوں کا خیال نہیں کرتے, پتہ ہی نہیں ساتھ کون رہ رہا ہے کون نہیں ہے, اس کا پوچھنا تو دور کی بات ہے, ہم جانتے ہی نہیں, شناسائی نہیں ہے. تو ہمسایوں کے بارے میں قرآن کیا رہنمائی کرتا ہے, حدیث مبارکہ ہمیں کس طرح ہماری زندگیوں کو مستنیر کرنے کا حکم دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عارف بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں کیسے والدین کا حق ہے جی, ایسے پڑوسیوں کا بھی حق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جبرائیل امین بے بس تشریف لاتے تھے یہ ضرور کرتے تھے کہ پڑوسیوں کا حق ادا کیا کریں. نبی علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی جو ہماری ماں ہیں, جو طاہرہ مطہرہ, وہ فرماتی ہیں کہ میں نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ میرے 2 پڑوسی ہیں قریب, اور کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا دروازہ ساتھ ہے. اور آپ نے فرمایا کہ پڑوسیوں کو ہدیہ دینے سے, تحفہ دینے سے اللہ رب العزت پیار محبت عطا فرماتا ہے. اور فرمایا کہ پڑوسیوں کا یہ بھی حق ہے کہ ان کے جنازے میں شرکت کیا جائے, وہ بیمار ہیں ان کے لیے دعا کی جائے, جو افطاری کروائی جائے, سحری کروائی جائے, یہ ہمارا حق ہے. اگر ایک صحابی ہے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کب بھی گھر تشریف لاتے اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ ہانڈی میں شوربہ زیادہ ڈال لینا, پانی زیادہ ڈال لیں, کہ اس لیے کہ پڑوسی بھوکا نہ رہ جائے. آج ہمارا پڑوسی بھوکا رہ جائے گا قیامت والے دن, اس کا بھی پوچھو, خود سیر ہو کے کھا لیتے ہیں, خود سیر ہو کے کھاتے ہیں. ایک اور واقعہ آتا ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کہ گھر کے اندر چوہے بہت زیادہ تھے, تو آپ نے فرمایا بلی لائی جائے. تو بیوی نیک تھی, انہوں نے کہا کہ بلی لائیں گے کہ اس کی وجہ سے وہ چوہے پڑوسیوں کے گھر نہ چلے جائیں. تو اس لیے کہ پڑوسیوں کا سب سے پہلے کردار دیا گیا ہے. نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر بہت فرمایا. خوبصورت بات کر رہے ہیں, لیکن یہاں لیں گے شارٹ بریک یقین کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے آج کے موضوعات بہت پیارے ہیں, ہمسائے کے حقوق اور ساتھ ہی ساتھ دعا کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے ہم بات کریں گے. لیکن نئے مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان کا بھی تعارف کروا دیتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں افتخار احمد چودھری صاحب, سیکرٹری گورننگ باڈی ہیں ثریا عظیم وقف ہاسپٹل کے, سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ان کے ساتھ ہیں علامہ اسید الرحمان, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. سر پہلے آپ سے بات کرنا چاہیں گے, اپنے ہسپتال کے حوالے سے بتائے گا کس قسم کا کام کرتا ہے, کن شعبوں کے حوالے سے کام کرتا ہے ہاسپٹل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پہلے تو میں آپ دوستوں کا شکر گزار ہوں اور آپ کے چینل کا کہ آپ نے موقع دیا ثریا عظیم وقف ہسپتال کے بارے میں چند باتیں میں ناظرین کی اور ویورز کے سامنے رکھ سکوں. ثریا عظیم وقف ہسپتال جو ہے یہ چوبرجی میں واقع ہے, اور یہ ایک ویسٹ پاکستان کی خاتون مجسٹریٹ, پہلی پاکستان کی خاتون مجسٹریٹ ثریا عظیم صاحبہ نے قائم کیا. وہ ایک آغاز میں ایک کلینک کی شکل میں تھا, اور اس کے بعد وہ اپنی آخری عمر تک اس میں اضافے کرتی رہیں, اور ہاسپٹل کو انہوں نے اپنی زمین وقف کر دی اس کے لیے. اور اس کے بعد آخری سال میں اپنی وفات سے پہلے انہوں نے یہ ہاسپٹل جو ہے اس وقت قاضی حسین احمد مرحوم کے پاس گئیں, اور انہوں نے کہا کہ یہ میں چلا نہیں پا رہی, تو آپ اس کا انتظام و انتظام کریں. تو لہذا 94 سے یہ ہاسپٹل جو ہے ایک ٹرسٹ ہے, ٹرسٹ ہاسپٹل ہے, ایک اس کی وقف ڈیڈ ہے, اور اس کے بعد یہ اس کی گورننگ باڈی ہے جس کا میں سیکرٹری ہوں. یہ ہاسپٹل بنیادی طور پر جو لو انکم ایریا ہے, چوبرجی کے سبربز جو ہیں, ان کو ایڈریس کرتا ہے. گزشتہ سال میں ہم نے تقریباً 1,60,000 لوگوں کو ٹریٹمنٹ دی, اور 46 ہمارے کنسلٹنٹ ہیں جو رات کو بیٹھتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں. اور اس ہسپتال کی خوبی یہ ہے کہ جو کنسلٹنٹ ہیں, FCPS کنسلٹنٹ,
वो सुबह के टाइम पे 200 रुपए की पर्ची पे मरीजों का इलाज करते हैं, अच्छा। जो कि आम हालात में आज FCPS कंसल्टेंट 1500 रुपए पर्ची पे देखते हैं प्राइवेट, और 2000-2500 भी फीस लेते हैं। और हम हस्पताल अपने मुआवनीन के डोनेशन से उन लोगों को तनख्वाह देता है, लेकिन वो 200 रुपए पे लोगों को, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डेंटल सर्जन है, कार्डियक हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, इस तरीके से ये हमारे यूनिट जो हैं मेडिकल स्पेशलिस्ट के साथ आई स्पेशलिस्ट हैं, ये शोबाजात जो हैं ये मारने में काम करते हैं। एमरजेंसी है, 100 रुपए की पर्ची पे ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाता है। और इसकी एक और अहम खूबी मैं चाहूँगा कि आपके सामने आए और नाजरीन के सामने भी, वो ये है कि आजकल मेडिकल प्रोफेशन में ट्रेंड प्रोफेशनल्स की कमी है। यानी OTA जो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट हैं, ऐसे ही आपके लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं, इसी तरीके से रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट हैं। उसके लिए हमने सुरैया अजीम साहिबा ही के नाम पे एक अलाइड हेल्थ इंस्टीट्यूट भी हॉस्पिटल के अंदर कायम किया है, और एक पूरा फ्लोर उसके लिए मुख्तस है, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह डिस्पेंसर ट्रेनिंग है, लैब टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग है, फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्सेज हैं, और इस तरीके से अब हमने उसमें 2 कोर्सेज और जो है मेडिकल फैकल्टी को रिक्वेस्ट किए, और हम उसकी सीटें भी बढ़ाना चाह रहे हैं। अच्छा। ये है एक मुख्तसर सा तारफ सुरैया अजीम हॉस्पिटल का। हस्पताल जो है अपने वसाइल जो है मुखय्यर हजरात के तावन से पूरे करता है। आपने देखा कि 200 रुपए में तो वो बमुश्किल अखराजात भी पूरे नहीं हो सकते प्रिंटिंग पब्लिशिंग के। और मैं उन तमाम दोस्तों का, तमाम बहन भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि जो हमें अपनी खतीर रकूम से नवाजते हैं, अपनी ज़कात, सदकात, अतियात से नवाजते हैं, और इस तरीके से सुरैया अजीम हस्पताल जो है वो बहुत बड़ा बर्डन जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे इर्द गिर्द गंगाराम हॉस्पिटल है हमारे साथ, उसका शेयर करती है। यानी हुकूमती जो एतमाद है, हुकूमत के हस्पतालों पे जो रश है, उसको हम शेयर करते हैं बुनियादी तौर पर। चैरिटी हॉस्पिटल है ये आपका, जो कि आप बता रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। कोरोना के दिनों में हमने देखा कि तमाम अस्पताल बड़े हों या छोटे हों, उनको काफ़ी मुश्किलात पेश आई, और ख़ास तौर पर जो डोनेशन से चलने वाले हॉस्पिटल से उनको भी काफ़ी मसाइल पेश आए। आपको इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ा? गुज़श्ता जो कोरोना की लहर थी, इस दौरान हमने कोई 39 बेड की आइसोलेशन वार्ड और हाई डिपेंडेंसी यूनिट कायम किया, और उसमें अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ने हमें बहुत तावन किया, इक्विपमेंट की शक्ल में, वेंटिलेटर्स की शक्ल में, और हस्पताल में मुख्तलिफ सहूलियात फराहम करने की शक्ल में। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो चलता रहा। और उसमें ये वो आपने बात की है, जहाँ कोरोना के पेशेंट होते हैं नॉर्मली लोग वो हेजिटेट करते हैं हॉस्पिटल में जाने, इसलिए जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो तो ज़रूर मुतासिर होती है, लेकिन ये वबा ऐसी है कि जिसमें हमें भी अपना रोल अदा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा भी हमने अपना एक पूरा फ्लोर का जो प्राइवेट हमारे रूम्स हैं और हमारे सेमी प्राइवेट रूम्स हैं, उनको मुख्तस कर दिया है कोरोना पेशेंट्स के लिए। और आज की डेट में भी अब तक हमारे पास 9 पेशेंट हैं। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। और हम अपनी वसात के मुताबिक हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स में उनकी ऑक्सीजन की ज़रूरियात, उनकी मेडिसिन की ज़रूरियात, और उनकी नर्सिंग केयर और उनकी ऑक्सीजन केयर अनइंटरप्टेड वो उनको मुहैया कर रहे हैं। सही, मतलब अच्छे तरीके से हॉस्पिटल का इंतज़ाम चल रहा है। अच्छा, अल्लामा सैयदुर रहमान की जानिब जाना चाहेंगे। अल्लामा साहब, आपने आज के टॉपिक सुने, हम हमसाये के हकूक़ के हवाले से बात करें। दुआ की फजीलत सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, दीन में दुआ की फजीलत क्या है, अल्लाह ताला का फरमान इस हवाले से क्या है? दुआ जो है इबादत है, और कुरान करीम में बहुत मुकामात के ऊपर अल्लाह ताला ने दुआ जो है मांगने की फजीलत और अहमियत को बयान किया है। और वइज़ा सालक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीब दावत दाई इज़ा दान, बहुत सारी ऐसी आयात हैं। अल्लाह ताला की ज़ात से जो मांगता है अल्लाह ताला उससे खुश होते हैं, और जो उससे नहीं मांगता उस पर नाराज़ होते हैं। और रिवायत के अंदर तो दुआ मुख्ल इबादा कहा गया कि दुआ जो है ये इबादत है, इबादत का मग़ज़ है। दुआ मुख्ल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। दुआ हुवल इबादा, दुआ जो है इबादत है। तो जो दुआ है यकीनन ये एक अल्लाह ताला के साथ एक कुर्ब का, एक रुजू का एक सिलसिला है, एक ताल्लुक है। यकीनन जो दुआ है इसकी हमें पाबंदी करनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं नमाज पढ़ते हैं, दुआ नहीं मांगते, तो दुआ मांगनी चाहिए। अच्छा, ये इस हवाले से भी जरा क्लियर कर दें। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा दुआ बाद में मांग लेंगे, फिर मांग लेंगे, और इसी तरह सारी नमाजें गुजर जाती हैं, बस नमाज पढ़ के उठ जाते हैं, ये चलते फिरते दुआ मांग लेते हैं। इसके हवाले से थोड़ा सा क्लियर करें, क्या ऐसी भी दुआ पढ़ी जा सकती है? दुआ जो है ये तो किसी भी वक्त मांगी जा सकती है,
لیکن بہت سارے دعا کے مسنون طریقے جو ہمیں بتائے گئے ہیں. ایک صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے, وہ دعا مانگ رہے ہیں, انہوں نے دعا کے شروع میں درشی پڑھا اور دعا کے آخر میں اختتام میں جو انہوں نے درشی پڑھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دعا کے شروع میں درود پڑھا جائے گا اور جس دعا کے آخر میں درود پڑھا جائے گا وہ جو دعا ہے وہ معلق نہیں ہوتی, لٹکی نہیں رہتی, وہ عند اللہ قابل قبول ہوتی ہے. اور دیکھیں دنیا میں ہر انسان کی دعا قبول ہوتی ہے, ہر انسان کی دعا قبول ہوتی ہے, لیکن اس کے چونکہ مراحل ہوتے ہیں. یہ بھی دعا کی قبولیت ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی آفت کوئی مصیبت میرے اوپر آنا تھی, دعا مانگی, قبولیت ہو گئی, مصیبت ٹل گئی. یہ بھی دعا کی قبولیت ہے, جو میں نے مانگا اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دے دیا, یہ اس سے بہتر دے دیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دعا کی یہ بھی قسم ہے کہ قیامت کا دن ہوگا, ایک صاحب آئیں گے, اللہ کی ذات کہیں گے آپ جنت میں چلے جاؤ, کہے گا یا اللہ حساب کتاب نہیں ہوا, تو رب العالمین فرمائیں گے دنیا میں جو تو نے دعائیں کی تھی ان دعاؤں کے ثمرات آج تجھے یہ مل رہے ہیں, واضح ہو رہے ہیں کہ تم جنت میں چلے جاؤ, ان دعاؤں کی برکت سے تمہیں جنت مل رہی ہے. تو روایت میں آتا ہے کہ محشر میں کھڑا ہوا ہر جو انسان ہوگا وہ خواہش کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. تو دعا ایک تو یہ مسنون اعمال ہیں, مسنون دعائیں ہیں جو قرآن کریم کے اندر ہیں اور احادیث مبارکہ کے اندر ہیں. جیسے شب قدر کی دعا, ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ اگر میں شب قدر پاؤں تو میں کیا دعا مانگوں؟ حضور نے فرمایا اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا, آپ یہ دعا کیجئے. تو بہت ساری دعائیں ایسے ہیں جو قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتی ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, ربنا ظلمنا انفسنا, بہت ساری دعائیں ہیں. تو جو دعائیں ہیں, دعائیں آج مسئلہ پتہ کہ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم دعائیں مانگتے نہیں ہیں, ہم دعائیں پڑھتے ہیں. دعائیں پڑھنے میں اور دعائیں مانگنے میں بہت فرق ہوتا ہے. اپنی عاجزی کا اللہ کے سامنے اظہار کیا جائے, اپنے عجز کا اللہ کے سامنے اظہار کیا جائے, اور دعا پڑھی نہ جائے, دعا مانگی جائے. اور دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ پڑوسی کے حقوق, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن جبریل میری خدمت میں آئے اور آ کر پڑوسیوں کے حقوق بتائے کہ یہ ان کے حقوق ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر لاحق ہوا کہیں وراثت میں ہی پڑوسیوں کو حصہ دار نہ بنا دیا جائے. یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ الْجُنُبِ. یہ اس تفصیل ہے, یعنی اس میں بتایا یہ گیا کہ آپ کے اوپر حق ہے آپ کے والدین کا, عزیز و اقارب کا, آپ کے رشتہ داروں کا, آپ کے پڑوسیوں کا, ان کا جو حق ہے ان کو ادا کیجئے. آج مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم چونکہ مسلمان ہیں, ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھنا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بھی گھر میں گوشت بنتا یا بکری کا بچہ کو ذبح ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کہتے کہ تھوڑا سا اس میں جو گوشت ہے وہ خدیجہ کی جو سہیلیاں ہیں ان کے گھروں میں بھجوا دو. اور اس وقت تک تناول نہیں فرماتے تھے جب تک گھر میں ان کے گھروں میں گوشت نہ پہنچاتی, اور اکثر فرماتے کہ تھوڑا سا اس میں پانی اور ڈالو, شوربہ اور یہ جو بڑھا لو, یعنی ہمسایوں کو بھی کچھ نہ کچھ مل جائے. تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھنا ہے, ہمیں اپنے ہمسایوں کا بھی خیال اور حقوق جو ہے ان کا ادائیگی کرنی ہے. دیکھیں آج عید بالکل قریب ہے, تو ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے لیے کپڑے لا رہے ہیں, جوتے لا رہے ہیں, بہت ساری شاپنگ کر رہے ہیں. صحیح ہے, تو ہمیں ہمسایوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے. ابھی اذان عصر کا وقت ہوا ہے, ابھی بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.